الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے نماز کے احکام، نماز کے فضائل، اور جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کہ نماز کے نہ پڑھنے کے نقصانات، کہ نماز نہ پڑھنے کی وعید کے بارے میں بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو ہوگی، جو آنے والا اس میں انشاءاللہ نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنن اور نماز کی مستحبات عرض کرنے کے بعد مکمل پریکٹیکلی جو طریقہ ہوگا وہ عرض کر دوں گا۔ لیکن میں اپنے واٹس ایپ پہ جو میرے گروپ والے ہیں جو محبت سے دیکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ مسلمان بھائیوں ایک یاد رکھیں بات، کہ بہت سارے مسلمان بھائی گروپ سے نکل جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو جو محبت کرنے والے ہیں، جو محبت سے جو دینی علوم ہیں ان کو محبت سے جو حاصل کرنے والے ہیں وہی باقی بچ گئے، کیونکہ جو بے قدرہ ہو اس کو دین کی بات سمجھانی، اس کو دین دینا اس طرح ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں جواہرات کا ہار ڈالنا۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ تو بہرحال کم ہوں لیکن محبت والے ہوں اتنا کافی ہے۔ لیکن اتنا عرض کر دوں کہ مسلمان بھائیوں، یہ جو آج کے بعد جو میں ٹاپک شروع کر رہا ہوں، جو آج کے بعد آپ تک ویڈیو پہنچے گی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا زبردست ہوگا کہ آپ خود سن کر، آپ دیکھ کر آپ کی خود عقل دنگ رہ جائیں گی۔ آج صبح کتاب کھولی تو میں نے ذرا دیکھا کہ کیا میں آیا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھا بھی پاؤں گا۔ یہ اتنا مشکل ٹاپک ہے یہ نماز کے بارے میں کہ ویڈیو کی صورت میں سمجھا بھی پاؤں گا یا نہیں سمجھا پاؤں گا۔ تو دیکھا اور الحمدللہ دل نے کہا انشاءاللہ، لیکن یہ بھی سمجھ آئی کہ بہت خاص مسائل ہے کہ نماز میں چھوٹی سی غلطی، تو اور تا، ایک تا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے، چھوٹی سی غلطی، اور زا اور زوا اور سین اور ثا، اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کی پوری نماز برباد ہو سکتی ہے۔ تو خیر آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ پیارے آقا سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد کہ حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ یعنی جب بھی انسان دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے وہ حمد و ثنا کرے۔ یہ سرکاری حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں علم ملتا ہے کہ پہلے رب کی حمد کرو، رب کی تعریف کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ کچھ ذکر اذکار کرو، پھر سرکار کے ذات پر درود و سلام پڑھو، تو پھر رب سے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کی بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں نے اپنے آپ سے کوئی نہیں عرض کر رہا، بلکہ اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے دے کے پڑھتا ہوں، یہ کتاب کھول کے بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو میرے اپنے ہیں یا پرائے ہیں، یہ مسلمان بھائی، وہ ان کو یہ یاد رکھوں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مولوی اپنے آپ سے بکواس نہیں کر رہا، بلکہ ہم کسی جگہ سے کوئی اتھینٹک کتاب سے دیکھ کے ہمیں بتا رہا ہے۔ خدا قسم اٹھا کہتا ہوں، اور یہ اتھینٹک باتیں عرض کروں گا، کوئی مطلب کہ ضعیف یا ایسی روایت بھی نہیں کوشش کروں گا، ایسی روایت بھی آپ تک نہ پہنچے، بلکہ جو اتھینٹک ہو، جو واقعی اچھی بات ہو، جس کو مشائخ نے فرمایا کہ یہ بات آگے روایت کی جا سکتی ہے، وہی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو خیر جو عید پڑھی اس کا ترجمہ سمجھ فرمائیں، فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو مالدار ہیں یا ان کی اولاد کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے خدا کے ذکر سے غافل ہوئے تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ خسارہ والے ہیں۔ فاولئک هم الخاسرون۔ سیدنا امام محمد بن احمد ظاہری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت، روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں مختصر عرض کر دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ جو نماز نہ پڑھنے والے ان کے بارے میں ہم سنیے کہ کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اب نماز تو ہم سستی سے وقت گزار جاتے ہیں، اور سنیے کہ نماز نہ پڑھنے کی رسوائی کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا، اگر اس میں کامیابی ہوئی تو انشاءاللہ نماز باقی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اگر اسی میں پہلے سوال میں اگر خدا نہ خواستہ کو کمی ہوئی تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا وہ حقیقت ہے، وہ حق ہے، یاد رکھیں۔ وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ نمازی کے لیے نور، یعنی جو نماز بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے نور ہے نماز۔ وہ کس طرح؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے، سنیے گا کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں فائدہ، اس کے بارے میں سنو۔ نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ نور، دلیل اور نجات۔ اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ پھر وہ نجات۔ اور وہ شخص جو ہے قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جو مکہ کی بہت مشہور کافر ہے، ذلیل اور حکمراں، اس کے ساتھ ہوگا، یاد رکھیے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، اس کے بارے میں امام محمد بن احمد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی چھوڑنے والے کو ان 4 فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا۔ لوگ عموماً، بعض اوقات نہیں اکثر، دولت، حکومت، وزارت، تجارت کی وجہ سے، یعنی کام کاج کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز کو چھوڑے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا حال، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور جو دولت کے باعث نماز ترک کرتا ہے، جو دولت کے باعث مال آ گیا، بڑا بندہ بن گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کیا جی میرے پاس جی بڑا بھی ضروری کام ہے، میں ضروری کام کر رہا ہوں، نماز کو چھوڑو۔ سنو، جو دولت کے باعث نماز کو چھوڑے وہ اس کا حال قارون کے ساتھ ہوگا، اور جو وزارت کی وجہ سے چھوڑے وہ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تجارت کی یعنی کام کاج کی وجہ سے، جو عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی کام ہوا تو میں نماز چھوڑ دی، تھوڑا بہت کیا جی سو جیسا کام کر دے پہ ہیں، ویسا فلاں کام کرنا دی، وہ سنو اس کا حال جو ہے مکہ کی مشہور کافر، ذلیل ترین کافر ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ شدید زخمی حالت میں بھی سیدنا عمر بن خطاب جب وہ شہید ہوئے تو جب ان کو ہوش آیا نا، جب ان زخمی ہوئے تھے، ان کو خنجر مارا گیا تھا، اور خنجر بھی اتنا سخت مارا گیا تھا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تھا تو دودھ سینے سے جو خنجر مارا گیا تھا وہ سینے سے باہر نکل گیا تھا۔ تو خیر آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلا کہ نماز پوچھا کہ نماز، اور فرمایا تھا کہ جو شخص نماز ضائع کر دے، نماز کو ضائع کرے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ نے شدید زخمی حالت میں بھی نماز ادا کی، اور نماز پر نور یا طریقے کا اسباب یہ بھی سماعت میں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے لیے اچھا رکوع، اچھا سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کیا آتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، وہ نماز، اس کے نماز پر روشنی ہوتی ہے اور نور ہوتا ہے، اور چمکدار نور ہوتی ہے وہ نماز، اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کھل جاتے ہیں اور رب کی رحمت رب کے حضور حاضر ہو جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اگر اس کسی نمازی نے اپنے نماز کو صحیح طرح حفاظت نہ کی، نہ رکوع صحیح طرح کیا، نہ سجود صحیح طرح کیا، نہ قرات صحیح طرح کی،
تو اس نماز بلکہ اس نماز کو ضائع کیا۔ تو یہ روایت ہے، میرا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نماز پر تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور اس نماز کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان نہیں کھلتے، اور نماز کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اس نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور وہ نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے جس طرح تو نے مجھے رسوا کیا، تو نے مجھے ذلیل کیا۔ برے خاتمے کا ایک سبب وہ بھی سماعت فرمائیں، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورا ادا نہیں کر رہا تھا، جو ہمارے اکثر بھائیوں میں نے غلطی خود بھی دیکھی اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت میرا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر تمہاری موت واقعہ نہیں ہوگی، یعنی تمہارا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ سنن نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال ہو گئے ہیں یا سیدھی میں 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں ہوئی، بالکل پڑھی نہیں تو نے، اگر اس حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں مرو گے، یعنی تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ نماز کا چور، بالکل آخر میں عرض کروں گا، بالکل لاسٹ بات ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کا چور کون ہے؟ نماز بھی چور ہے، نماز کا چور ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ ادا کرے۔ تو مسلمان بھائیو، اس حدیث کی تشریح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد جعفر خان علیہ رحمۃ الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدترین ہے، کیونکہ مال کا چور تو اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، یعنی سزا پائی تو کچھ نہ کچھ مال بھی تو اس کے پاس تھا نا، کوئی نفع اٹھا لیا اس نے۔ تو مگر جو نماز کا چور ہے سزا پوری پائے گا اور اس کے لیے نفع کی بھی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ تعالیٰ کا حق مارتا ہے۔ جہالت اس کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو مسلمان بھائیو، یہ سب باتیں عرض کرنے کے بعد ایک بات نکلی، ہمارے نچوڑ نکال رہا ہوں کہ نماز کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج میں نے صبح واٹس ایپ میسج بھی کیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ جو لفٹ کر رہے ہیں وہ جائیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، کیوں کہ جن کو علم کا کوئی قدر نہیں ہے وہ جا رہے الحمدللہ، اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بے قدر ہو اس کو علم دینا اس طرح ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں جواہرات کا ہار ڈالنا۔ تو خیر، قدردان بنیں گے اگر آپ کو کچھ محبت ہے دین کے ساتھ، آپ کو بھی کچھ چاہت ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ نماز کے احکام سیکھ لیں، تو جڑے رہیے، اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو بھی اس گروپ میں زیادہ سے زیادہ ایڈ کریں، اور جو فیس بک پہ یا دوسرے پلیٹ فارم میں دیکھیں ان سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ سٹیپ وائز تھوڑی کر کے یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عرض اتنی ہے کہ مسلمان بھائیوں، آپ کے لیے کچھ محنت کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ ایسی محنت کہ اپنے بارے میں آج عرض کر دوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں مدرسے میں ایک مدرسہ میں اردو پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو مجھے تقریباً آج سے کافی سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، تو 2 سال مسلسل پڑھا تھا، 2 سال، اور 2 سال پڑھنے کے بعد مجھے یاد رکھو مسلمان بھائیو، نماز کی رکعتوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ نماز مغرب کتنے رکعتیں ہوتی ہیں۔ کیوں کہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا، یاد رکھو، یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا، کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا، آپ پہ لگ جائے گا، آپ پہ کر لے گا۔ تو اگر کوئی بھائی آپ کے لیے محنت کر رہا ہو تو اس کی رضا بھی صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رب کے حضور کچھ نہ کچھ عرض کر دوں، جو سیکھا عرض کر دوں، اور کچھ میرے مسلمان بھی اگر مجھ سے سیکھ کے اچھا کام کریں گے تو میرے لیے آخرت کا اجر بن جائے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ آپ کا حق ہے، ویڈیو دیکھیں اور آگے اپنے دوستوں کو لازم شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شرماتے ہوں کہ میں کیوں شیئر کرتا ہوں، تو تینوں کوئی کچھ نہیں کہنا، بلکہ سرکار کی باتیں ہیں، سرکار کی
حدیث پاک و قرآن و حدیث ہی ہے، کوئی ایسے ویلی باتیں نہیں ہیں۔ تو خیر عرض یہی ہے کہ مسلمان بھائیوں ذرا محبت رکھو، محبت کے ساتھ ذرا بھی کوشش کرو گروپ زیادہ سے زیادہ بھی زیادہ ہو جائے، تاکہ ہمارے کچھ جو نوجوان حضرات ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ دین پہنچے، زیادہ سے زیادہ جو دینی طریقے ہیں، کیونکہ کچھ پیر کہتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ علماء نہیں سکھاتے۔ کوئی اللہ کے بندے ہو، علماء بہت کچھ کوشش کرتے ہیں، لیکن اب ہمارے کچھ بھائی ہیں جو بالکل ہی اس طرف آتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اجر دے، آمین۔